میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھجوروں کے ایک باغ میں حاضر تھا. فجاء رجل، ایک شخص آیا، فاستفتح، اس نے نوک کیا اور حاضری کی اجازت چاہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ، دروازہ کھولیے، وبشرہ بالجنہ، اور اسے جنت کی بشارت دیجیے. فرماتے ہیں ففتحت، میں نے دروازہ کھولا، فاذا ابو بکر، میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر ہے. وبشرتہ بالجنۃ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہیں جنت کی بشارت دی. فحمد اللہ، صدیق اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ سن کر کہ رحمت عالم کی زبان پر میں جنتی ہو گیا ہوں الحمدللہ کہا. ثم جاء رجل، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پھر ایک آدمی آیا، فاستفتح، اس نے دروازے پہ دستک دی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ، فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اسے بھی جنت کی بشارت ہو. فرماتے ففتحت لہ، میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، فیضا عمر، وہ فاروق اعظم تھے. اخبرتہ بالجنہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق انہیں بھی میں نے جنت کی بشارت دی. ثم جاء رجل، پھر ایک آدمی آیا، فاستفتح، اس نے بھی دستک دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنۃ، وبشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ، دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے میری معلومات میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ مستقبل میں آپ کو ایک آزمائش میں پرکھا جائے گا، اس میں آپ نے جس صبر، استقامت اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے، میں تجھے جنت کی بھی بشارت دیتا ہوں اور اس صبر و حوصلے اور استقامت کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، ففتحت لہ، دروازہ کھولا، وبشرتہ بالجنۃ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ کے رسول کا وہ جملہ بھی سنایا کہ علی بلوى تصیبہ، اس آزمائش پر کہ جو آپ پر آنے والی ہے اس پر آپ صبر و حوصلے کا جو مظاہرہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد قبول کیجیے. فحمد اللہ، ابو موسیٰ فرماتے ہیں عثمان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، فرمایا واللہ المستعان، واللہ المستعان، اللہ کی طرف سے آزمائش. اچھا یہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ میں نے شاید پہلے کسی مرحلے پر ضرور کہا ہے، مجھے یاد آتا ہے. کبھی کسی زرگر کی دکان پہ آپ گئے ہیں؟ غریب لوگ کیوں جائیں زرگر کی دکان پہ؟ گزرے تو ہوں گے، اگر بصری نہیں تو سماعی علم تو ہوگا، سنا تو ہوگا. سونے کو خاص قسم کی آگ میں ڈالتے ہیں وہ، یا زیور کو خاص قسم کی آگ میں ڈالتے ہیں، وہ اتنی تیز ہوتی ہے، عام آگ کے مقابلے میں وہ بہت شدید ہوتی ہے. سونے کو تباہ کرنے کے لیے ڈالتے ہیں یا کھڑا کرنے کے لیے؟ کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر جو کھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور خالص نکھر جائے. اب تعالیٰ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ صرف زبانی مومن کہلا کر جنت میں پہنچ جائیں گے؟ نہ، جو ہمارا بنے گا ہم پھر اپنے کو کھڑا کرنے کے لیے کبھی کبھی آزمائش کی بھٹی میں ڈالیں گے، امتحان کے شعلوں سے گزاریں گے، آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں ڈال کر
ہم بھی اسے کھرا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے کندن بنانا چاہتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور میں تو کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، کراچی کے روشن ضمیرو، وہ عظیم بھی نہیں ہے جو مظلوم نہیں۔ عظیم بننے کا شوق تو سب کو ہے نا، لیکن مظلومیت کا سفر کرنے کو تیار نہیں۔ خواہش یہ ہے کہ ہم خود بھی عظیم ہوں، ہمارا سفر بھی عظیم ہو، مظلومیت کی طرف نہیں جانا۔